ہماری گفتگو کا موضوع ہے صدقہ فطر۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ فطر شریعت مطہرہ میں دوسری سن 2 ہجری میں شعبان المعظم کے اندر اس کو لازم کیا گیا۔ یہ وہی سال ہے جس سال میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، اسی سال صدقہ فطر کو لازم کیا گیا، اور یہ زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے کا معاملہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر من رمضان علی الناس صاع من تمر او صاع من شعیر علی کل حر او عبد ذکر او انثى من المسلمین۔ سیاستہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر لازم کر دیا۔ رمضان المبارک میں لوگوں پر صدقہ فطر لازم ہے، اور وہ صدقہ فطر کتنا ہے؟ فرمایا وہ کھجوروں کا 1 سا، یعنی 4.5 سیر، یا جو کا 1 سا۔ اور کس کس پر لازم ہے؟ فرمایا ہر حر پر، عبد پر، خواہ وہ مؤنث ہو خواہ وہ مذکر ہو، سارے مسلمانوں کے اوپر اس کو لازم کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقہ فطر کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے لازم کیا تاکہ روزے دار کا جو روزہ ہے وہ لغو اور رفث سے پاک ہو جائے، اور مساکین کو کھانے کے لیے کھانا مل جائے۔ یعنی اس میں ڈبل فائدہ ہے، صدقہ فطر دینے والے کا بھی فائدہ ہے اور جس کو صدقہ فطر دے رہا ہے اس کا بھی فائدہ ہے۔ جس کو صدقہ فطر کے پیسے ملے ہیں اس کا فائدہ تو یقیناً ظاہر ہے کہ اس کو زندگی گزارنے کے لیے اس کے ساتھ تعاون ہو گیا، لیکن دوسری طرف سے جس نے صدقہ فطر ادا کیا ہے تو وہ بھی محروم نہیں رہا، بلکہ اس کو اتنا فائدہ ہوگا کہ اس کا روزہ جو ہے، اگر اس پر آلودگی پڑ گئی تھی، روزہ رکھنے ادائیگی کے دوران کوئی ایسے کام ہو گئے تھے جو روزے کے آداب اور مناسبات میں سے نہیں ہیں، تو یہ حکمت ہے صدقہ فطر کی کہ صدقہ فطر سے روزے دار کا جو روزہ ہے وہ دھل جاتا ہے، ہر آلودگی سے پاک ہو جاتا ہے، اور رب ذوالجلال اس پر انسان کو روزوں کا کامل ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ یہ کہتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل یوم الفطر بیوم او یومین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر سے 1 دن یا 2 دن پہلے خطبہ دیا۔ اس خطبہ میں آپ نے صدقہ فطر کے احکام بیان کیے، عدوا صاعا من بر او صاعا من تمر او شعیر عن کل حر او عبد صغیر او کبیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حر یا عبد، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی طرف سے تم 1 سا گندم کا یا کھجور کا یا جو کا ادا کر کے تم صدقہ فطر کو ادا کرو۔ صدقہ فطر کے بارے میں ان احادیث کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ روزے کے نقصان کو دور کرنے کے لیے، اور عید کے دن فقیر کو، فقراء کو سوال سے بے نیاز کرنے کے لیے۔ حضرت وکی بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صدقہ فطر کی مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر لشہر رمضان کسجدۃ السہو للصلاۃ،
تجبر نقصان الصوم، کہتے ہیں یہ صدقہ فطر رمضان المبارک کے مہینے میں ایسے ہی ہے جس طرح کہ نماز کے لیے سجدہ سہو ہے۔ اب نماز میں انسان بھول جائے تو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کو رکھا گیا ہے۔ انسان سجدہ سہو کرتا ہے تو نماز کا وہ نقصان پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت وکی بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہی صورتحال رمضان المبارک کے لحاظ سے صدقہ فطر کی ہے۔ جس وقت ایک انسان صدقہ فطر کی ادائیگی کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا جو نقصان ہو چکا تھا، جس طرح کی نماز کا نقصان سجدہ سہو سے پورا ہوتا ہے، روزے کا نقصان جو ہے وہ صدقہ فطر سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے صدقہ فطر اور اس کے احکام کو سمجھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ صدقہ فطر کے معاملہ میں چند شرائط ہیں اور اس کا بیان ہمارے لیے لازمی ہے۔ صدقہ فطر کی حیثیت یہ ہے کہ یہ ہر حر پر جو کہ مسلمان ہو اس پر واجب ہوتا ہے، مگر واجب اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب وہ نصاب کی مقدار کا مالک ہو اور اتنے پیسے وہ اس کی رہائش سے، اس کے کپڑوں سے اور اس کی سواری سے اور ہتھیار وغیرہ سے وہ زائد ہوں۔ یہ صدقہ فطر کے لیے شرط ہے۔ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر وہ بندہ کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم کی قیمت کے مطابق رقم ہے اور ایسی صورت کے اندر اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ادو ان کل حر و عبد صغیر و کبیر نصف صاع من بر اور صاع من شعیر، یعنی ہماری جو دلیل ہے اس میں گندم کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ ہے نصف صاع کا، یعنی 2.25 سیر گندم، اور جو کا پورا صاع یعنی 4.5 سیر۔ یہ انسان اس وقت ادا کرے گا تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ صدقہ فطر انسان پر خود اپنے لیے ہی، اپنا ہی نہیں ضروری ہوتا، اپنی اولاد کا بھی صدقہ فطر اس پہ لازم ہوتا ہے جو اولاد ابھی چھوٹی ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر علی الذکر والانثی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ہر مذکر اور ہر مؤنث پر لازم کر دیا ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کے لحاظ سے، یعنی اس کا ہر اس بندے پر صدقہ فطر لازم ہے کہ جس بندے پر یہ قربانی دینا لازم ہے، یعنی جو نصاب قربانی کا ہے وہی نصاب صدقہ فطر کا ہے۔ باقی اس میں زکوٰۃ کی طرح حولان حول یعنی سال کا گزرنا اس مال پر یہ شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر دیتے وقت اپنی چھوٹی اولاد کا انسان صدقہ فطر دے، لیکن بڑی اولاد کا صدقہ فطر اس پر لازم نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کے عیال میں ہو، دست نگر ہوں، ان پر خود لازم ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر کے لیے شریعت مطہرہ کے اندر جو ٹائم معین کیا گیا ہے وہ عید سے پہلے کا وقت ہے۔ عید سے پہلے، عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے صدقہ فطر عید سے پہلے ادا نہیں کیا تو پھر عید کے بعد بھی جس وقت وہ ادا کرے گا تو اس کو ادا ہی سمجھا جائے گا، اس کو قضا نہیں سمجھا جائے گا۔ اس سلسلہ کے اندر یعنی اصل تو ضرورت ہے کہ محتاج کی حاجت پوری ہو جائے،
وہ تب ہوگا جب عید سے پہلے اس کو صدقہ فطر ادا کرے گا، لیکن اگر وہ بعد میں بھی ادا کرے تو اس کو قضا نہیں بلکہ ادا ہی سمجھا جائے گا۔ صدقہ فطر میں جو مقدار واجب کی گئی ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے تو وہ گندم کا نصف سا ہے۔ گندم کا نصف سا اس کی جتنی قیمت بنتی ہے، اور اس سے مراد ہر علاقے میں جو متوسط درجے کی گندم ہے اس کا ریٹ لگا کر قیمت جو ہے وہ صدقہ فطر کی معلوم کرنی چاہیے۔ صدقہ فطر کے وجوب کا جہاں تک تعلق ہے، صدقہ فطر جو ہے وہ طلوع فجر کے ساتھ عید الفطر والے دن واجب ہوتا ہے۔ طلوع فجر کے وقت ایک انسان کے زیر کفالت جتنے بھی اس کے چھوٹے بچے ہیں ان سب کا صدقہ فطر اس پر لازم ہوگا، یہاں تک کہ جو شخص اس رات کو اسلام لایا تھا یا جو اس رات کو پیدا ہوا تو ہمارے نزدیک اس پہ صدقہ فطر جو ہے وہ لازم ہے، یعنی والد پہ کہ اپنے اس چھوٹے بچے کا صدقہ فطر دے، اور جو مسلمان ہوا ہے اس پر اپنا صدقہ فطر دینا جو ہے یہ لازمی ہے۔ صدقہ فطر دینے کے لیے مستحب وقت جو ہے وہ عید الفطر کا وقت ہے کہ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عید الفطر کی طرف جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ عقلی طور پر بھی یہ ہے کہ مقصد ہے فقیر کو غنی کرنا، تو اسے وقت سے دینا چاہیے تاکہ وہ اور کسی کا منتظر نہ رہے اور عید کی خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو سکے۔ اگر کوئی شخص صدقہ فطر جو ہے وہ عید الفطر سے پہلے ہی ادا کر دے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، جس طرح کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال گزرنے سے پہلے دے دینا جائز ہے، ایسے ہی صدقہ فطر کی ادائیگی بھی جائز ہے۔ اگر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا گیا تو پھر بعد میں اس کو ادا کرنا ضروری ہے، یعنی صدقہ فطر جو ہے اس کا سکوت نہیں ہوگا، پھر بھی لازم رہے گا۔ اس سلسلہ میں ہمیں صدقہ فطر کے معاملات کو پیش رکھتے ہوئے بالخصوص رمضان المبارک کے جو ایام ہیں ہمیں رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنا مال صدقہ فطر میں دینا چاہیے، چونکہ مطلقاً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ یہ الصدقہ تو تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، یعنی خالق کائنات جل جلالہ صدقے کی وجہ سے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے آگے پیچھے بھی صدقے کی بڑی اہمیت ہے، مگر رمضان المبارک کی خصوصی زرخیزی کی وجہ سے صدقہ ہو مطلقاً یا صدقہ فطر اس پر بہت بڑے اجر و ثواب کی امید ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو شخص پاک رزق سے اپنی پاک کمائی سے ایک کھجور جتنا بھی صدقہ کرتا ہے، اور رب پاک کو ہی قبول کرتا ہے، جب اس نے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا فإن اللہ یتقبلھا بیمینہ، اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو وصول کرتا ہے، یعنی نہایت قبول کرنے سے یہ کنایا ہے۔ ثم یربیھا، پھر رب ذوالجلال اس صدقے کی تربیت کرتا ہے، اس صدقے کو آگے بڑھاتا ہے، اپنے اس صدقے والے کے اکاؤنٹ میں اس کو نشو و نما دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تم میں سے کوئی بندہ اپنی گھوڑی کے بچے کو یعنی بچیرے کو پالتا ہے، تو ایسے ہی رب ذوالجلال بھی تمہارے دیے ہوئے صدقے کو پروان چڑھاتا ہے، یہاں تک حتی تکون مثل الجبل، بڑھتے بڑھتے وہ صدقہ جو ہے وہ پہاڑ جتنا بڑھ جاتا ہے، پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے علاوہ دنوں میں
صدقہ و خیرات دینے کی فضیلت ہے، اور جب رمضان المبارک میں صدقہ کر رہا ہوگا تو یقیناً اس پر 70 گنا اس سے زائد ثواب کی امید کی جا سکتی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی طرف جس وقت اپنی امت کو متوجہ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ صدقہ کے مختلف شعبہ جات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ آپ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منه انسان او طیر او بہیمۃ الا کانت له صدقہ، کہ جو مسلمان بھی کوئی باغ لگاتا ہے یا کوئی کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، اس سے کوئی انسان کھاتا ہے یا پرندہ کھاتا ہے یا کوئی جانور کھاتا ہے تو رب ذوالجلال اس سے بھی اس مالک کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر صدقے کی حیثیت کو بیان کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب صدقے کی فضیلت سنی تو سب کا جی کر رہا تھا کہ ہم صدقہ کریں، مگر مالی پوزیشن ایسی نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ صدقہ کے مختلف درجات ہیں، وَإِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحٍ صَدَقَةٍ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، ہر بار جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے تو صدقے کا ثواب ملتا ہے، کسی کو اچھائی کا حکم دیتا ہے تو پھر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور برائی سے روکتا ہے تو پھر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے جو مختلف شعبہ جات تھے ان کو بھی اپنی تعلیمات میں اجاگر فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل معروف صدقہ، ہر اچھائی ایک صدقہ ہے، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، تمہارے لیے یہ ایک اچھائی ہے کہ تم اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ ملو، ملتے وقت ماتھے پہ شکن نہ ہو، تو اس میں بھی صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا یہ بھی ایک صدقہ ہے، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، اور اچھائی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنكَرِ صدقہ، برائی سے روکنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صدقہ، اور ایک بندہ جو کہ اجنبی ہے اور وہ رستہ بھول چکا ہے اس کو رستہ بتانا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ایسے ہی مختلف شعبہ جات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے نام سے تعبیر کیا اور اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ جس وقت ایک انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر کر محض اس کے خوف کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے جس میں ریا نہیں ہوتا تو رب ذوالجلال اس بندے کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ نے صدقے کے بارے میں یہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جود المقل، یعنی فقیر کا صدقہ کرنا بہت افضل ہے۔ یعنی انسان ایک کے پاس کروڑ روپیہ ہے وہ اس میں سے کچھ دیتا ہے، دوسرے کے پاس صرف 10 ہے اور وہ 10 میں سے 5 دیتا ہے، تو یہ رب ذوالجلال کے ہاں اس کروڑ کے مقابلے میں ایک بڑا صدقہ بن جائے گا کہ جو کچھ ہے وہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں دیا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے اس نے اپنی طرف سے ایثار کر دیا اور مکمل رہنمائی جو حدیث اور سنت کی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کا سفر جاری رکھا۔
صدقہ کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، بلکہ خود قرآن مجید میں جو موجود ہے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کبھی بھی تم کامل نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ کرو جس چیز سے تم محبت کرتے ہو۔ اگر محبوب چیز کو خرچ کیا جائے گا تو اس میں اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ اصل میں فلسفہ ہی اس صدقہ کے اندر یہ ہے، وہ صدقہ فطر ہو، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، وہ نفلی صدقہ ہو، کہ رب ذوالجلال نے بندے کے دل کو اپنی محبت کا مرکز بنایا ہے کہ بندہ مجھ سے محبت کرے، اور جب اس دل کے اندر مال کی محبت جب اگر ہوتی ہے تو پھر بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ کی محبت ہے، دوسری طرف مال کی محبت ہے، تو اب بندہ مال کو اللہ کی محبت کے سامنے اگر ترجیح دے گا تو پھر یہ کہ اللہ کے راستے میں مال نہیں دے گا، پھر صدقہ نہیں کرے گا، پھر خرچ نہیں کرے گا اللہ کے راستے میں۔ اور اگر بندہ اس کو اللہ کے راستے میں ترجیح دے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرے تو پھر یہ ہوگا کہ اس کا مال سے اتنا پیار نہیں ہے بلکہ رب ذوالجلال سے پیار ہے۔ تو اس واسطے یہ کہا گیا کہ جتنی بھی پسندیدہ چیز ہے جب اس کو رب ذوالجلال کے لیے صدقہ کی شکل میں دیا جائے گا تو اس سے یہ عملاً ثابت ہوگا کہ یہ بندہ جس نے یہ صدقہ دیا ہے وہ رب ذوالجلال کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، یہ احکام جو آپ نے صدقہ فطر اور مطلقاً صدقہ کے بارے میں سنے ہیں، رمضان المبارک کے اس ماحول کے اندر آج جس وقت نیکی کا نرخ بڑھ چکا ہے اور نیکی کو بہت زیادہ اعزاز دیا گیا ہے، ایک نفل فرض کی روپ میں ہو گیا اور ایک فرض 70 فرائض کے روپ میں ہو گیا، تو اس انداز سے پھر ہمارے لیے یہ روشنی ہے کہ اگر ہم 1 روپیہ آج اللہ تعالیٰ کے لیے دیں گے کسی کو تو خالق کائنات جل جلالہ اس کی تربیت فرمائے گا، اس کو بہت بڑا کر دے گا، اور پھر رمضان المبارک کی رحمتیں مزید ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ یعنی وہ جو قرآن مجید میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ ایک دانہ تم بیچتے ہو 7 بالیاں بنتی ہیں، اس میں 100 دانے ہر بالی میں لگتے ہیں، ایک دانہ 700 میں بدل جاتا ہے۔ تو جیسے وہ ایک نشو و نما ہے، ایسے رب ذوالجلال صدقے کی بھی نشو و نما کرتا ہے، اور وہ صدقہ کرنے والے زیادہ قیامت کے دن اس کو میسر آئے گا۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اس عظیم مہینے میں صدقہ و خیرات کر کے اپنے لیے اجر و ثواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔